بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے جو مقدمۃ الکتاب کے حوالے سے ہے۔ آج کے سبق کے اندر 2 باتیں ہیں: صاحب کتاب کا تعارف اور کتاب کا تعارف اور خصوصیات۔ نام عثمان بن عمر، لقب جمال الدین، کنیت ابو عمر اور ابن الحاجب، ولادت 570 ہجری میں مصر کی ایک بستی اسنا میں پیدا ہوئے۔ مصنف رحمہ اللہ ابن حاجب کے نام سے مشہور رہے اور آج بھی ابن حاجب رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم عمر خلیفہ عز الدین الکردی کے دربان تھے، اور عربی زبان میں دربان کو حاجب کہتے ہیں، اس لیے مصنف رحمہ اللہ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے یہی مورخین نے لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم قاہرہ ہی میں حاصل کی، اور قاہرہ ہی کے دوران ان کے 2 بڑے استاد تھے، ایک علامہ شاطبی رحمہ اللہ اور دوسرے امام ابو منصور انباری رحمہ اللہ، جو کہ ماہر قانون تھے۔ ان سے انہوں نے فقہ مالکی کی بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ مقام ان کا بہت اونچا رہا، اپنے ہم عصر علماء میں، فقہاء میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عظیم مورخ ابن خلقان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے ذہین ترین آدمی تھے۔ علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں سب سے مشہور ترین عالم علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تھے۔ تصانیف کے میدان کے اندر بھی حضرت رحمہ اللہ نے گراں قدر خدمات انجام دی، بہت سی اہم کتب تحریر فرمائی جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بنی۔ مثلاً علم عروض کے اندر المقصد الجلیل فی علم الخلیل لکھی، اور فقہ مالکی کے اصول کے اندر منتہی الاصول فی علم الاصول والجدل لکھی، اور علم صرف کے اندر شافیہ تحریر فرمائی، اور نحو کے متون میں سے ایک اہم متن قافیہ کے نام سے لکھا۔ وفات آپ کی 26 شوال 646 ہجری بمطابق 11 فروری 1249 عیسوی اسکندریہ میں ہوئی، وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اب چلتے ہیں مقدمۃ الکتاب کے دوسرے حصے تعارف کتاب کی طرف۔ تعارف کتاب میں سب سے پہلے اس کا نام آ رہا ہے، اس کا نام ہے قافیہ۔ قافیہ ہم اس کو پڑھیں گے 3 اعتبار سے، یا اس کی تحقیق ہوگی 3 اعتبار سے کہ قافیہ کا صیغہ کیا ہے، معنی کیا ہے، اعراب و ترکیب کیا ہے اس کی۔ لفظ قافیہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اگر تا نقل کی یا مبالغے کی ہو تو واحد مذکر کا صیغہ ہوگا، اور اگر تا تانیث کی ہو تو واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے معنی کی طرف جائیں تو اس کا معنی 3 اعتبار سے ہے۔ یا تو یہ اغنا کے معنی میں ہے، اغنا کے معنی میں ہو پھر مطلب ہوگا مغنیۃ للطلبۃ من غیری، یا یہ اکتفا کے معنی میں ہے، پھر مطلب ہوگا مکتفیۃ، کہ یہ کتاب کافی ہے یا طلباء کو دوسری کتابوں سے مستغنی کرنے والی ہے، کیونکہ یہ علم نحو کا اہم متن ہے۔ جب طلباء یہ متن یاد کر لیں، اچھے طریقے سے ان مسائل کو یاد کر لیں گے، تو دوسری کتاب کی جو نحو کی بڑی بڑی کتب ہیں ان کی طرف ضرورت نہیں، ان میں ہی یہی اصول بیان ہوں گے، انہی مسائل کا اس میں تذکرہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ وقع کے معنی میں،
وقع کے معنی میں ہو پھر مطلب ہوگا واقعیت الطلبۃ الخطأ اللفظیہ، یہ طلبہ کو لفظی غلطی سے بچاتا ہے۔ اب ترکیب کے اعتبار میں جائیں تو یا تو یہ مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ معرب ہو۔ جب یہ معرب ہوگا تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ مرفوع ہوگا یا مبتدا یا خبر، منصوب ہوگا تو پھر یہ اقرا کافیہ فعل محذوف ہوگا، اس کے لیے یہ مفعول بنے گا۔ مجرور ہے تو پھر ہوگا خذ بالکافیہ، خذ بالکافیہ کہ آپ کافیہ کو لے لو، پکڑ لو، کافیہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لو، اس کو یاد کر لو۔ تو یہ لفظ کافیہ کیونکہ اس کتاب کا علم ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کافیہ کا معنی کیا ہے اور یہ کس فن کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں، کتاب کا انداز بھی آپ دیکھ لیں، یہ علم نحو کا متن ہے، عبارت آسان اور سلیس ہے اس کی، نحو کے تمام ضروری مسائل کا احاطہ ہے اس میں، اور اختلافی مسائل کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اختلافی مسائل میں علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق انہوں نے اپنے اس نظریے کے مطابق مسائل کا ذکر کیا اور فریق مخالف کا نظریہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اصولی مسائل بھی لکھے، ان کی دلائل بھی کیے، دلائل بھی ذکر کیے، ساتھ میں مسائل دلائل سمیت لکھے انہوں نے، اور تعریفات تو ذکر کی انہوں نے، لیکن بعض تعریفات ذکر کر کے مثالیں نہیں دی ہیں، اور اسی طرح اصولی مسائل کو ذکر کیا ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن جزیات کی طرف صاحب کافیہ نہیں گئے ہیں۔ اور کیوں کس طرف نہیں گئے ہیں؟ اس لیے اس کا جو اس کی اصل ہے وہ مفصل ہے، اور جو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کی خود تحریر کرتے ہیں اس میں بہت سارے مسائل تھے، علم و صرف کے بھی مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، علم نحو کے مسائل بھی ذکر کیے ہیں، اس لیے اس کا منہج مفصل کی طرح ہی ہے۔ وہاں مفصل کے اندر انہوں نے شافیہ کے نام سے علم و صرف کے مسائل کو علیحدہ ذکر کر دیا، اور کافیہ کے نام سے انہوں نے علم نحو کے مسائل کو یہاں پہ علیحدہ ذکر کر دیا۔ کافیہ کو جو شرف مقبولیت حاصل ہوا وہ کسی اہل علم پر مخفی نہیں، کیونکہ کسی کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اہل علم نے اس کی جانب کتنی توجہ دی ہے، اور کافیہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ بڑے بڑے علماء نے اس کی شروحات لکھی ہے جن کی تعداد 360 تک پہنچتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کو تصوف کی کتاب قرار دیا، جیسے کہ میر عبدالواحد بلگرامی نے رسالہ سنابل میں غیر منصرف تک تصوف کے انداز میں شرح لکھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس کو علم کلام کا رسالہ سمجھ کر مان کر اس کی شرح متکلمین کے طرز پہ لکھی ہے۔ اس سے آپ کافیہ کی مقبولیت اور محبوبیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، لگایا جا سکتا ہے، اور اللہ کے یہاں قبولیت کا اس کا مقام یہ ہے کہ آج تک یہ درس نظامی کے نصاب کے اندر داخل ہے۔ یہاں تک تو جو بات ہماری رہی ہے وہ کتاب کے باہر ابھی ہم کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتاب کے اندر کتنی بحثیں ہوں گی، اور کتاب کا انداز بھی میں نے ذکر کر دیا ہے، اور کتاب کے اندر کتنے اس کے حصے ہیں، اور کتاب کس انداز میں لکھی گئی ہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کافیہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مبادیات ہیں۔ مبادیات کا معنی کہ ابتدائی باتوں کا ذکر ہے، جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ کافیہ کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب کلمہ کیا ہے، کلمے کی تعریف کیا ہے، کلمے کی کتنی اقسام ہیں، اور ان اقسام کی کتنی اقسام ہیں، مثلا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ان کی علامات کیا ہیں، اسم کی کتنی اقسام ہیں،
اور کلام کی تعریف کیا ہے، کلام کا دوسرا نام کیا ہے، کلام کسے کہتے ہیں، پھر کلام کی اقسام، ان کا ذکر ہے، یعنی موضوع کے متعلق بنیادی باتیں ہوں گی۔ پھر جب آپ کے ذہن میں مبادیات یعنی کلمہ اور کلام کی بنیادی باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی، پھر مقصد کی طرف چلیں گے۔ مقصد میں 3 اس کے بڑے مقاصد ہیں، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ جو علم نحو کا لب لباب اور خلاصہ ہے وہ کیا ہے، وہ مرفوعات ہیں، منصوبات اور مجرورات ہیں۔ پہلے حصے میں مرفوعات کا ذکر ہوگا کہ مرفوعات کتنی، اس کے کیا اقسام، کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ پھر منصوبات کا ذکر ہوگا تفصیل کے ساتھ، ان کے اصولی مسائل کا ذکر، پھر مجرورات کا تذکرہ ہوگا۔ جب مقاصد پورے ہو جائیں گے، پھر آخر کے اندر ضمیمے کے طور پر کہ کچھ باتیں جو آخر کی کتاب کے اندر ہوں گی، مثلا توابع ہے، توابع کی اقسام ہے، توابع کا مطلب کیا ہے، اور توابع کے اندر کون کون سی اقسام داخل ہیں، اس کا ذکر ہوگا۔ پھر فعل کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ فعل نحو کے اندر زیادہ تر تو اسم سے بحث ہوتی ہے، اسم کے آخری حرف کی حالت کے اعتبار سے اس کی اقسام کا ذکر ہے، پھر اسم کی اقسام کا ذکر ہے، اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اسم بھی منصوب ہوتا ہے، اسم بھی مجرور ہوتا ہے، لیکن فعل کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ نحو اور صرف دونوں ملے ہوئے، اسی کہا جاتا ہے نا، مشہور ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، تو دونوں ساتھ ساتھ ہے، دونوں ایک کنبہ بنانے میں ایسے ہی جیسے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی صرف اور نحو کا ذکر ساتھ ہے۔ تو اس کے اعتبار سے آخر میں فعل کا بھی ذکر کیا انہوں نے، پھر حرف کا بھی ذکر کیا کہ حرف کون سے ہیں، حروف کی کتنی اقسام ہیں، عوامل و غیر عوامل کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں۔ تو یہ قافیہ کا لب لباب اور خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طریقے سے آگے کتاب کو شروع کریں گے۔